آیت نمبر 11 وَيَدُّ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے، انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پیچھے کیا فرمایا تھا کہ اِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، کہ یہ وہ قرآن ہے جو تم کو درست راستے کی طرف ہدایت دینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ قرآن کی شکل میں کھلا ہوا ہے کہ تم اس پر ایمان لے آؤ۔ اور ظاہر ہے جو قرآن پر ایمان لائے گا آٹومیٹکلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا۔ اللہ نے رحمت بنا کر بھیج دیا، الرحمن علم القرآن، لیکن اس آفر کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے، نہ مکے والے تیار ہو رہے تھے، نہ یہودی تیار ہو رہے تھے، بلکہ آپ کی مخالفت میں مصروف تھے۔ بجائے کہ اپنی زبانوں سے یہ کہتے، بجائے اس کے کہ اللہ سے یہ دعا مانگتے کہ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے دے، حال یہ تھا کہ قریش مکہ آپ کے خلاف بد دعائیں کر رہے تھے، آپ کو ہرانے کی، بدنام کرنے کی کوششیں کر رہے تھے، ادھر یہود بھی اپنی سازشوں کے اندر مصروف تھے۔ تو دراصل کر کیا رہے تھے یہ لوگ کہ یہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کر کے یہ اپنے لیے شر مانگ رہے تھے، اللہ تعالیٰ سے اپنی شامت بلا رہے تھے۔ اور کیا مزید ید الانسان بالشر، اور کس چیز کا کیا شر مانگ رہے تھے اپنے لیے قریش مکہ؟ بار بار معجزوں کی فرمائش کرتے تھے کہ تمہیں معجزہ دکھاؤ، تم معجزہ دکھاؤ، اور ان کو اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ ان کا یہ مانگنا یہ کتنا بڑا شر ہے ان کے لیے۔ معجزے دیکھ کر، فرشتوں کو دیکھ کر اگر ایمان نہیں لائیں گے تو پھر تو ہلاک کر دیے جائیں گے۔ تو یہ ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ آج جس جوش و خروش سے اپنے لیے شر مانگ رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے لیے خیر مانگیں، ہدایت مانگیں کہ اللہ ہمارا دل کھول دے، اگر محمد سچے ہیں ہمارا دل ان کی تعلیمات کے لیے کھول دے۔ ایک تو یہ اس کا ہم اسپیشل ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ دیکھ رہے ہیں، اور ہم سورہ انفال میں تو پڑھ ہی چکے ہیں۔ نضر بن حارث نے جو دعا کی تھی کہ اللہ اگر جو کچھ یہ لے کر آئے ہیں یہ حق ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، اللہ ہم پہ آسمان سے تو پتھر برسا دے، اویتنا بعذاب علیم، یا اللہ کو دردناک عذاب ہم کو دے دے۔ یہ تو قرآن کوٹ کر رہا ہے، تو قرآن تو ظاہر ہے ساری ان کی باتیں کوٹ نہیں کرتا، اور کیا کچھ انہوں نے کہا ہوگا، کیا کچھ اپنے آپ کو بد دعائیں دی ہوں گی ایسی باتیں کر کر کے۔ تو یہ تو ایک اسپیشل کانٹیکسٹ ہے، اور جنرلی بات کیا ہے کہ وَيَدُّ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، کہ بعض دفعہ انسان جلد بازی کی وجہ سے اور جذباتی ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو بد دعا دے بیٹھتا ہے۔ یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اپنے لیے ہمیشہ زبان سے خیر کا کلمہ نکالیں۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں ہائے میں مر جاؤں، ایسے کہتے ہیں، یا اپنے رشتہ داروں پہ خفا ہو جاتے ہیں، اللہ بتائے گا ان کو۔ یہ کہنا کہ اللہ بتائے گا، اس سے بڑی بد دعا مجھے بتائیں اور کیا ہوگی؟ اور کسی سے کہنا کہ یہ اللہ ہی پوچھے گا ان کو، یا یہ کہنا کہ اللہ انصاف کرے گا، جس کے لیے کسی نے کہہ دیا کہ اللہ تمہارے ساتھ انصاف کرے، اس سے بڑی بد دعا نہیں ہو سکتی۔ یہ کہنا کہ اللہ تمہارے ساتھ انصاف کرے، اس کا مطلب ہے کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اللہ جس کے ساتھ انصاف کرے گا وہ تو جنت میں جائے گا ہی نہیں، وہ تو پھر جہنم میں ہی جائے گا۔ اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی تو کوئی جنت میں داخل ہو سکے گا۔ یا بعض دفعہ انسان اپنے لیے بہت کچھ کہہ بیٹھتا ہے کہ میں تو کبھی ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی، یا کہہ دیتے میں بے وقوف ہوں، اپنے آپ کو کہہ دیتے میں تو پاگل ہوں، اور میرے تو حالات کبھی اچھے ہوں گے ہی نہیں۔ ایسی باتیں لوگ کر بیٹھتے ہیں، بعض دفعہ اللہ سے خفا ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، حالات ان کو اپسیٹ کر دیتے ہیں، کیا کچھ منہ سے نکل جاتا ہے انسان کے۔ تو کبھی ایسا نہ ہو کوئی بات منہ سے نکلے اور قبولیت کی گھڑی ہو اور وہ قبول ہو جائے۔ تو بڑے بوڑھے بہت کہتے تھے کہ منہ سے اچھی بات نکالو، ہمیشہ منہ سے اچھی بات نکالو، اس کو تو میں اور آپ پلے باندھ دیں، کہیں انشاءاللہ خیر ہوگی، انشاءاللہ بھلائی ہوگی، اور جلد بازی کے مظاہرے نہیں کرنے چاہیے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، دیکھو ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے۔
فمحونا آیۃ اللیل وجعلنا آیۃ النہار مبصرۃ لتبتغوا فضلا من ربکم ولتعلموا عدد السنین والحساب وکل شیء فصلناہ تفصیلا۔ رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو اور ماہ و سال کا حساب معلوم کر سکو۔ اسی طرح ہم نے ہر چیز کو الگ الگ تفصیل کے ساتھ جدا جدا بیان کر دیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اللہ کا سارا جو نظام چل رہا ہے وہ کسی کی ڈیمانڈ پہ نہیں چل رہا، حساب کتاب سے چل رہا ہے۔ اللہ کا ٹائم ٹیبل ہے، ہر معاملہ وقت پر ہوتا ہے۔ دن اور رات کا ذکر بھی بڑا معنی خیز ہے۔ آپ یہاں پر دیکھیں، ایک تو سمپل اگر ہم لیں رات اور دن، جی ہاں، رات سونے کے لیے ہوتی ہے، دن اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے، اور رات دن کے چلنے سے پھر مہینے بنتے ہیں اور پھر مہینے جو ہیں وہ سالوں میں کنورٹ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک، لیکن ابھی پیچھے بنی اسرائیل کی چیکرڈ ہسٹری کا ذکر آیا، ان کے عروج اور زوال کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ تو یہ ہوتا یہی ہے۔ اور اب جو اللہ نے فرمایا فمحونا آیۃ اللیل، ہم نے رات کی نشانی کو مٹا دیا۔ کس کے آنے سے؟ اس لیے کہ اب ہدایت کا سورج طلوع ہو چکا، سراجم منیرن آ چکا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت لے کے قرآن لے کر آ گئے ہیں۔ اب تو کبھی دوبارہ اس طرح جہالت کا اندھیرا نہیں چھائے گا جیسے کہ اب تک چھاتا رہا تھا۔ بیچ بیچ میں وقفے آتے رہے تھے، وحی کا سلسلہ رک جایا کرتا تھا، دنیا میں جہالت پھیل جایا کرتی تھی۔ تو اب تو اللہ نے کیا فرمایا فمحونا آیۃ اللیل وجعلنا آیۃ النہار مبصرۃ، اب تو اللہ نے رات کی نشانی کو مٹا دیا اور اللہ تعالیٰ نے دن کی نشانی کو بصیرت والا بنا دیا۔ اب قرآن کا نور پھیل چکا، علم اور ہدایت کا نور پھیل چکا۔ اب لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کا فضل تلاش کریں، جتنے سال بچ گئے ہیں زندگی کے ان میں نیک اعمال کر لیں، حساب کا وقت آنے والا ہے۔ والعصر بھی اسی مضمون کو ہمارے سامنے پیش کرتی ہے سورۃ العصر، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم تمام انسان جو ہے نقصان میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو وہاں بھی بات یہ ہے کہ وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، بہتر ہے کہ تم اس کو اچھی جگہ اچھے کاموں میں انویسٹ کر لو۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے، اور قیامت کے روز ہم ایک نوشتہ اس کے لیے نکالیں گے جس کو وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا، اور کہہ دیا جائے گا اسے اقرأ کتابک، پڑھ اپنی کتاب، کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ اپنا اعمال نامہ، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود کافی ہے۔ اچھا جناب، اب یہ کیا بات ہے؟ ہم نے پچھلے انبیاء کے بارے میں پڑھا کہ جب وہ ہدایت لے کر آتے تھے، تعلیمات لے کر آتے تھے، تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو جگانے کے لیے، قوم کو غفلت سے اٹھانے کے لیے اللہ چھوٹی چھوٹی مشکلات قوموں پر بھیجا کرتا تھا۔ کبھی قحط آ جاتا تھا، کبھی کوئی اور مشکل آ جاتی تھی، تاکہ غفلت لوگوں کی دور ہو۔ تو لوگ کیا کرتے تھے؟ اس میں وہ رسولوں کو بلیم کیا کرتے تھے کہ آپ کی وجہ سے ہمارے معبود خفا ہو گئے ہیں، اور آپ کی وجہ سے ہم پر یہ مشکلات آ رہی ہیں، اور ہم نے تو آپ کو بڑا منحوس پایا ہے اپنے لیے۔ وہ سورہ یاسین میں آتا ہے اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ، ہم نے تو نحوست پائی ہے تمہارے ساتھ۔ یہ کہا تھا قوم نے نبیوں کو، جب نبیوں نے ان کو ہدایت کی طرف بلایا تھا، اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ، یہ ورڈ آیا تھا، تطیرنا، طائرہ والا لفظ آیا تھا کہ تم نحوست لے کر آئے ہو ہمارے لیے۔ اب اس کانسیپٹ کو یہاں پر ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ جو اقوام کہہ دیا کرتی تھیں اپنے رسولوں سے کہ تمہارے آنے سے ہماری زندگیاں مشکل ہو گئی ہیں، تم یہ جو پیغام لے کر آئے ہو تو گھر گھر لڑائیاں ہونے لگ گئی ہیں، بھی باپ مسلمان ہو گیا بیٹا کافر، بیٹا مسلمان ہو گیا باپ کافر، بیوی اور شوہر، یہ مسائل تو چل رہے تھے۔ تو کہتے تھے تمہارے آنے سے تو ہمارا پیس ختم ہو کے رہ گیا، گھروں کا سکون برباد ہو گیا، ہماری تو معیشت سفر کر رہی ہے، اور ہم تو نحوست پاتے ہیں تمہارے ساتھ۔ تو یہاں پر اس مسئلے کا جواب دیا جا رہا ہے،
ایک تو سب سے پہلے طائر کے لفظ کو سمجھیں. طائر کا مطلب ہوتا ہے پرندہ. اور پھر یہ لفظ فعل کے لیے آتا ہے, فعل نکالنے کے لیے, نصیب کے لیے بھی آتا ہے, حصے کے لیے بھی لفظ آتا ہے طائر. اچھا, اب یہ پرندہ اور فعل اور نصیب یہ کیا جڑ گئے ہیں آپس میں, کیسے جڑ سکتے ہیں؟ تو ہوتا یہ تھا زمانے جاہلیت میں جب انہیں کوئی اہم ڈیسیشن لینا ہوتا تھا, کوئی اہم فیصلہ کرنا ہوتا تھا, تو فعل نکالا کرتے تھے. کیسے فعل لیتے تھے؟ شگون جس کو ہم کہیں نا, شگون لیا کرتے تھے. کیسے؟ پرندے کہیں بیٹھے ہوتے تھے, کوئی غول بیٹھا ہوا ہے, فلاک آف برڈز بیٹھی ہوئی ہے, ایک شخص جاتا تھا ان کو اڑاتا تھا. اگر تو وہ فلاک رائٹ سائڈ پہ اڑ گیا, دائیں جانب اڑ گیا, تو کہتے تھے اس کا مطلب ہے ہاں ہمیں یہ کام کر لینا چاہیے, یہ بابرکت کام ہے. اگر وہ پرندوں کا جھنڈ الٹی طرف اڑ جاتا تھا, کہتے تھے یہ تو بدفعلی ہے, یہ تو نحوست ہے اس میں ہمارے لیے, تو اس عمل کے اندر شر ہے ہمارے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے انہی کی ٹرمینالوجی کو لیا ہے اور اس کو یہاں پر اپلائی کیا. کیا کہا؟ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ, ہر انسان کے ساتھ ہم نے چپکا دیا ہے کیا؟ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ, اس کا شگون اس کے گلے میں لٹکا دیا. یہاں طائر جس کو وہ بدشگونی کہا کرتے تھے, اللہ یہاں اعمال نامے کے لیے لفظ لے کر آیا ہے. اور کفار کے اعمال نامے میں کیا لکھا ہوا ہوگا؟ شرک لکھا ہوا ہے, اللہ کی نافرمانی لکھی ہوئی ہے, گناہ لکھے ہوئے ہیں. تو ان کا اعمال نامہ تو سب سے بڑی نحوست ہے ان کے لیے. کہا کہ تم کس چیز میں نحوست تلاش کر رہے ہو اے مشرکین عرب؟ تمہاری نحوست تمہارے اپنے اعمال نامے کے اندر لکھی ہے. جو منحوس کام کر رہے ہو تم, ساری نحوست تو گناہوں کے اندر ہوتی ہے. کالی بلی میں کہاں سے نحوست آ گئی؟ 13 تاریخ میں کہاں سے نحوست آ گئی؟ فیروزے کے اندر کہاں سے نحوست آ گئی؟ نحوست تو اعمال کی ہے. بدعمالی نحوست لے کر آتی ہے گھروں کے اندر. حرام کھانا اور گناہ کے کام کرنا اور بے حیائی کے اعمال کرنا اور حق تلفیاں لوگوں کی کرنا اور کسی کا حق مار کے خود کھا لینا, یہ ہے سارا جو نحوست کا معاملہ ہے. تو یہاں بتایا گیا کہ تمہارا اعمال نامہ تمہاری اپنی نحوست ہے اور وہ تمہارے گلے میں لٹک رہا ہے. کرامن کاتبین تمہارے سارے اعمال لکھ رہے ہیں, دائیں اور بائیں موجود ہیں. کہاں لٹک رہا ہے؟ فی عنقی, گردن میں لٹک رہا ہے. اب کسی کو گردن میں لٹکا ہوا نظر آتا ہے اعمال نامہ؟ کسی کو نظر نہیں آتا. لیکن یہ غیب کا معاملہ ہے نا, کرامن کاتبین بھی غیب کا معاملہ ہے, ہمیں نظر نہیں آتے. اور جو نامہ اعمال لکھا جا رہا ہے ہمارا, وہ بھی غیب کے اندر ہے, نظر نہیں آ رہا ہم کو. کیا ہوگا؟ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا, اللہ فرما رہا ہے ہم اس کو نکال لیں گے. کس کو نکال لیں گے؟ تمہارے اس طائر کو. طائر کیا ہے یہاں پر؟ اعمال نامہ. ہم تمہارا یہ اعمال نامہ تمہاری گردن میں سے ہی نکال لیں گے, تم اس کو پاؤ گے کھلا. اب کوئی یہ کہے کہ بھائی یہ کیسے ممکن ہے, اتنا بڑا زندگی بھر کا اعمال نامہ کیسے گردن میں لٹکا ہوا ہے ہماری؟ تو پھر وہی والی بات جو ہم شروع سے کرتے چلے آ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ چھوٹی سے کوئی چپ اللہ نے ڈال دی ہے. چپ ہم اپنی زبان میں کہہ رہے ہیں, یہ تو غیب کا معاملہ ہے. کوئی ساری سرجری کر لے تبھی وہ چپ نہیں ملے گی جو اعمال نامے والی چپ ہے. اللہ تعالیٰ کیا پتہ کوئی چھوٹی سی چپ نکال کے انسان کے ہاتھ میں رکھ دے. جیسے آج لوگ چپ نکال لیتے ہیں, ساری انفارمیشن اس کے اندر ہوتی ہے. بڑی بڑی لائبریریز کی جو نالج ہے وہ سمٹ کر اتنی سی آپ دیکھیں چپس کے اندر آ جاتی ہے. سارا ریکارڈ موجود ہوگا اس کے اندر. اللہ نے کتنی نعمتیں اس کو دیں, اس نے کیا رویہ اختیار کیا, کتنی مشکلات آزمائشیں آئیں, کیا رویہ اختیار کیا. غیب کے دن, قیامت کے دن غیب کے پردے اٹھ جائیں گے اور یہ اپنے اعمال نامے کو اپنے آگے کھلا پائے گا. کتاب یلقاہ منشورا, اس کو کھلا ہوا پائے گا اپنے آگے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا 30ویں پارے میں, اذا الصحف نشرت, جب صحیفے نشر کر دیے جائیں گے. تو وہ کوئی سوچے کہ زندگی بھر کے اعمال اور اس کی معلومات آخر کہاں سٹور ہوئی ہوئی ہے. تو اگر ہم سائنس کی روشنی میں دیکھیں اور اپنے جسم کو اگر ہم دیکھیں تو پتہ چلے کہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اگر انسان اپنے ایک سیل کو دیکھے نا, صرف سنگل سیل, اور جسم میں ہمارے کتنے 10 ٹریلین سیلز ہیں. ایک سیل کتنا ہوتا ہے؟
0.0004 इंच का होता है. इतना टाइनी होता है हमारा एक सेल, ठीक है ना. 10 माइक्रोन उसको कहते हैं, 10 माइक्रोन उसका साइज़ है. इसके अंदर हमारा DNA मौजूद है, हर सेल के अंदर DNA मौजूद है, और हर सेल में यानी पूरी मालूमात, हमारा पूरा जेनेटिक मटीरियल, हमारा पूरा जेनेटिक कोड उसके अंदर मौजूद है. सिर्फ एक सेल के DNA को अगर अनरोल करें ना, जो कि 0.004 इंच के बराबर होता है, एक सेल के DNA को अनरोल करें, तकरीबन वो 2 मीटर बनेगा, 6.6 फीट. ऐसे सेल में अल्लाह ने ये इंफॉर्मेशन जमा कर दी है जो हमें आंखों से नज़र नहीं आता. ये माइक्रोस्कोप्स के अंदर जाकर, इतने पावरफुल माइक्रोस्कोप्स होते हैं, तब कहीं नज़र आता है. और खोलें, अगर अनरोल करें उसको, तो 6.6 फीट बन जाएगा. इमेजिन करें आप. और वो ये कहते हैं साइंटिस्ट कि अगर हम सारे सेल्स के सारे DNAs निकाल लें, ठीक है, और एंड टू एंड उसको रखें, लंबा सा धागा बनाएं, आपके ख्याल में कहाँ तक जाएगा वो धागा? वर्ल्ड को सराउंड. और ज़रा इमेजिनेशन ज़रा सोचें. वो कहते हैं सोलर सिस्टम को ट्वाइस. सोलर सिस्टम, दुनिया नहीं, पूरे सोलर सिस्टम के डायमीटर को 2 दफ़ा कवर कर लेगा, और ये हमारे जिस्म के अंदर मौजूद है. तो अल्लाह के लिए कौन सा मुश्किल काम है कि हमारे आमाल नामे रिकॉर्ड करने के लिए अल्लाह ताला ने कोई निज़ाम हमारे अंदर यहाँ कहीं बना दिया हो. उनुक़ का जिक्र किया है ना, इट मस्ट बी समवेयर हियर. अल्लाह ही बेहतर जानता है. तो जो हमारी बॉडी के अंदर 6000 मिलियन माइल लंबा DNA जमा कर सकता है, वो आमाल नामे को क्यों नहीं रख सकता? कहीं स्टोर हो गया, कहा जाएगा कि आज पढ़ो अपना आमाल नामा, खुद अपना मुहासबा खुद कर लो. कफ़ा बिनफ्सिका इक़रा किताबक, पढ़ लो अपनी किताब तुम खुद. पता नहीं कैसे क़यामत का दिन होगा, कैसे सबके आगे मॉनिटर्स अल्लाह ताला लगा देगा, सबका वहाँ मटीरियल डाउनलोड हो जाएगा, ज़िंदगी भर की कहानी डाउनलोड हो जाएगी. अपनी ऑडियो वीडियो खुद ही देख लो, तुमने खुद ही लिखा हुआ है, तुम्हारा अपना डिक्टेट किया हुआ अमाल नामा है. एक वर्ड फरिश्तों ने खुद से नहीं लिखा मेरे अमाल नामे के अंदर. मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद. एक लफ्ज़ निकलता नहीं मुँह से मगर एक चौकस निगरान उसको उठा लेता है. जो कुछ अमाल नामे में लिखा है, राइट या लेफ़्ट, ये मेरा अपना डिक्टेशन है. Nothing has been added, nothing has been subtracted. सब्ट्रैक्ट करने का तो इख्तियार है ना हमको, गुनाहों को इस्तिग़फ़ार करके, वो ख़ुद से नहीं करेंगे. और जो कुछ किया है वो मेरी अपनी वीडियो है, मैंने खुद ही आमाल किए, तो ऑडियो वीडियो निकाल के अल्लाह ताला दे देगा. अच्छा, जब तक ये ऑडियो वीडियो हमारे इख्तियार में है, हम इसको एडिट कर सकते हैं, हम इसमें से माइनस करवा दें, अल्लाह डिलीट कर देगा. इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह माफ़ कर देगा. एक दफ़ा मौत आ गई, अब वो हमारे पास नहीं है, फिर अब वो हैंड ओवर हो गई ये चीज़, अब वो एज़ इट इज़ दिखा दी जाएगी क़यामत के दिन. ज़रा सोचें तो, एक एक अमल, एक एक लफ्ज़, वो सारा डिस्प्ले हो जाएगा. अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए उसको सोच के कि अल्लाह मस्तुरनी बिसित्रिकल जमील, अल्लाह तू मेरा पर्दा रख ले क़यामत के दिन. दुनिया में भी अल्लाह पर्दा रखे. हम दुआ मांगते हैं अल्लाह मस्तुर औराती, अल्लाह मेरी जो काबिल एतराज़ या काबिल शर्म या छुपाने की चीज़ें, अल्लाह तू पर्दा डाल दे उनके ऊपर. तो वो कहा जाएगा इक़रा किताबक, पढ़ अपनी किताब. कफ़ा बिनफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा, आज तो खुद ही तो हिसाब लेने के लिए काफ़ी है. ख़ुद तुम देख लो तुमने क्या किया था दुनिया में. और ये ज़्यादातर किसके लिए होगा? जिन्होंने के झुटलाया था अम्बिया को. और कितना वो शर्मिंदा होंगे जब वो अपना हिसाब ले रहे होंगे. जिस्म का हर हिस्सा खुद गवाही दे देगा कि इस इंसान ने मुझसे क्या क्या काम लिया था. तो करने का काम क्या है? मन इह्तदा फ़इन्नमा यहतदी लिनफ्सी, जो राह रास्त इख्तियार करता है वो अपने लिए करता है. मन इह्तदा फ़इन्नमा यहतदी लिनफ्सी, अपने नफ्स के लिए हिदायत इख्तियार करता है. तुम रसूलों पे क्या एहसान जताते हो, तुम बताने वालों पर क्या एहसान जताते हो कि आपके कहने से हमने ये किया. इसलिए कि जो हिदायत इख्तियार करेगा बहरहाल मुश्किलात तो आएंगी, वो तैयार तो हो जाए आज़माइशों के लिए. ये फूलों की सेज तो है नहीं, ये तो कांटों भरा रास्ता है, ये तो कुर्बानी का रास्ता है, ये तो हिजरत है, ये तो जिहाद के तकाज़े हैं. यहाँ तो इन्फाक के तकाज़े हैं, यहाँ तो कंफर्ट जोन से निकलने का तकाज़ा है. ये तो जर्नी है, ये तो सफ़र है, एक गुमराही से हिदायत की तरफ, अंधेरों से रोशनी की तरफ. तो जब मुश्किलात पड़े तो याद रखो अपनी जान पर एहसान कर रहे हो, किसी की गर्दन पे कोई तुम्हारा एहसान नहीं.
بتانے والے پر احسان نہ جتایا کرو کہ آپ کی بات سن کے ہم پہ اتنی مشکلات پڑ گئیں. جو ہدایت حاصل کر لے اپنے لیے کرتا ہے, اپنی جان پہ احسان کرتا ہے. وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا, اور جو گمراہ ہوا اس کی گمراہی کا وبال اس کے اپنے اوپر. جب تک وہ وقت نہیں آیا کہ حساب کتاب ہو اور محاسبہ ہو, انسان خود اپنا محاسبہ کرے, کسی اور کو بلیم نہ کرے. سب اپنے گناہوں کا بوجھ خود ہی اٹھانے والے ہیں. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ, کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا, یعنی گناہوں کا بوجھ کوئی نہیں اٹھائے گا. سب کو اپنے اپنی پیٹھوں پر لادنا پڑے گا. جو جتنی ہلکی کرنا چاہے پیٹھ, ابھی موقع ہے, ابھی کر لے. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا, اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ لوگوں کو حق اور باطل کا فرق سمجھانے کے لیے ایک پیغامبر ہم نہ بھیج دیں. تو قوموں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں قوموں کو عذاب نہیں دیتا جب تک کہ حق اور باطل کو واضح کرنے کے لیے رسول نہ بھیج دے. اللہ ظالم نہیں ہے کہ بتائے نہ کہ کیا صحیح کیا غلط اور لوگوں کو سزا دے دے, قوموں کو سزا دے دے. ایسے نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. جب بھی بستی تباہ ہوئی ہے, برباد ہوئی ہے, عذاب کی وجہ کیا بنی کہ رسولوں کا انکار کیا تھا یا رسولوں کو قتل کرنے کے در پر ہو گئے تھے. یہ ان کا معاملہ ہوا تھا. چلیں یہاں پہ ہم رکتے ہیں, پھر ہم آگے چلیں گے کل انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.